بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انونیمس نیوز فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک اس کے چنگل میں پھنس جائے وہ دوبارہ آسانی سے نکل نہیں سکتا۔ یہ اس کی تاریخ ہے کہ جو ملک اس کے چنگل میں پھنس جائے اسے کئی دہائیوں تک اس کا غلام بن کر جینا پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ قرض دیتا ہے، پھر اس پر سود لگاتا ہے، پھر سود در سود، پھر سود در سود کا یہ سلسلہ چل نکلتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور نہ ہی ریاست کی جان چھوٹتی ہے۔ غریب ریاستیں جو اس سے ایک بار قرض لے لیتی ہیں وہ سود کو ختم کرنے کے لیے ہی دوبارہ قرض لیتی ہیں۔ اصل قرض وہی کا وہی رہتا ہے اور یہ سود واپس کرنے کے لیے قرضے لیتی رہتی ہیں، جس سے ان پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ IMF اپنی شرائط عائد کرنا شروع کر دیتا ہے اور سخت سے سخت شرائط پر قرضہ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ IMF حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ریاستوں کے اندر اپنی مرضی کی قانون سازی کروانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے غریب ریاست کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ IMF کے سامنے سر جھکا کر اس کی تمام شرائط ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ IMF طاقتور ریاستوں کا وائسرائے بن جاتا ہے اور ان کے مفادات کے لیے غریب اور کمزور ریاستوں پر دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ پاکستان بھی ایک طویل عرصے سے IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، بلکہ مزید پھنستا جا رہا ہے، کیونکہ حکومتیں IMF سے قرضے لیے جا رہی ہیں مگر واپس کرنے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ سود واپس کرنے کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے اور اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ یوں پاکستان بھی ان بدقسمت ریاستوں میں سے ایک ہے جو IMF کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور دور دور تک اس سے باہر نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ IMF پاکستان کو سخت شرائط پر قرض دیتا ہے اور اپنی منمانی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرے، اس کی مرضی کے مطابق ٹیکس لگائے، اس کی مرضی کے مطابق مہنگائی کرے اور عوام پر بوجھ ڈالے۔ ہماری حکومتیں بھی سر جھکائے تمام مطالبات پوری کرتی رہیں۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک ریاست ایک ادارے کے سامنے سر جھکا کر اس کی مرضی کے مطابق چلتی رہے اور اپنے ملک کا چاہے جتنا بھی نقصان ہو لیکن وہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکے۔ اس سے قبل IMF نے ہمیشہ حکومتوں سے ایسے فیصلے کروائے جو عوامی مفادات کے خلاف تھے۔ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لادا گیا اور مہنگائی کی گئی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ اس سے قبل اس قسم کے اور بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جنہوں نے عوام کا جینا محال کر دیا، مگر اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ IMF نے ایسا مطالبہ رکھا ہے جو عوام کا بھی مطالبہ تھا۔ بہت سے لوگ IMF کی شرائط کو دیکھتے ہوئے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ IMF ہمیشہ ایسی شرائط رکھتا ہے جس سے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن حکمرانوں کی عیاشیوں پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے حکمران عیاشیوں میں مشغول ہیں لیکن عوام مہنگائی کے بوجھ تلے اور دبتی جا رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ IMF نے حکومت سے بھی اپنے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ حکمران اپنے اخراجات کم سے کم کریں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا شمار غریب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس کے حکمران امیر ترین افراد میں شامل کیے جاتے ہیں جن کے اثاثے دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی آمدن بہت زیادہ ہے۔ ان کی غیر قانونی امداد یا کرپشن وغیرہ کی دولت کو تو ایک طرف رکھیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے قانونی طور پر بھی اپنی آمدن کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ایک غریب ملک سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے حکمرانوں کو بہت زیادہ مراعات حاصل ہوتی ہیں، ان کی اپنی تنخواہیں ہی بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ انہیں دیگر مراعات جو حاصل ہوتی ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہیں ہر اجلاس میں شرکت کے پیسے دیے جاتے ہیں، آنے جانے کا خرچ TADA دیا جاتا ہے، ماہانہ مفت پٹرول دیا جاتا ہے، گاڑیاں اور سیکورٹی دی جاتی ہے۔ یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب انہیں منسٹرز کالونی وغیرہ میں رہائش مل جاتی ہے تو پھر انہیں TADA کیوں دیا جاتا ہے؟ یا تو انہیں رہائش نہ دی گئی ہوتی تو وہ اپنے اپنے شہروں میں رہتے، وہاں سے آنے کے لیے انہیں خرچہ دیا جاتا۔ لیکن جب اسلام آباد میں بھی انہیں شاندار رہائش گاہیں میسر ہیں تو پھر اسلام آباد میں پابند بنایا جائے، وہ ان رہائش گاہوں کو استعمال کریں اور TADA نہ لیں۔ ایک غریب شخص جو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ لے کر اپنی جیب سے اپنے گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، پیٹرول کے اخراجات بھی پورے کرتا ہے، اسے کوئی TADA نہیں ملتا، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ، لیکن انہیں آنے جانے کے اخراجات نہیں دیے جاتے۔ خیر یہ تو موٹے موٹے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ انہیں ملتا ہے عام شہری ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ IMF کے اس مطالبے کو اسی لیے سراہا جا رہا ہے کہ وہ صرف IMF کا مطالبہ نہیں بلکہ عوام کا بھی مطالبہ ہے کہ حکمران
اپنے اخراجات کم کریں اور ایک غریب ملک کے حالات پر ترس کھاتے ہوئے اس کے خزانے میں اتنی رقم چھوڑ دیں کہ کم از کم دیوالیہ ہونے سے بچ جائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔